السلام علیکم دوستو، آج کے مختصر سے پروگرام میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چند ایک جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ میں سید احمد جلال ٹریول ڈوز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں۔ دوستو، آج کا یہ پروگرام مختصر سا ہے جس میں میں کچھ دو تین باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس میں سب سے پہلے تو جو فرانس میں نئے امیگریشن قانون کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میں یہ قانون اس وقت پیش کیا گیا ہے، جہاں پہ اس کے اوپر فیصلہ متوقع ہے 25 جنوری کو کانسٹیٹیوشنل اس قانون کے اوپر اپنا فیصلہ دے گی، اور مختلف ترامیم کے بعد یا ترامیم نہ کرنے کے بعد یہ جو پروجیکٹ ہے، جو مسودہ ہے، اس کو حتمی شکل میں منظور کرے گی اور صدر کو دستخط کرنے کے لیے ریکمینڈ کر دے گی۔ تو یہ تھی تو مختصر سی خبر اس بارے میں کہ جو پوچھا جا رہا تھا کہ یہ قانون جو ہے وہ کب تک، یہ مسودہ کب تک قانون کی شکل اختیار کرے گا۔ تو اس میں 25 جنوری کو کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ اس کو پاس کرے گی، اس میں فیصلہ لے گی اور اس کو صدر کو دستخط کرنے کے لیے بھیج دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشنل نے صدر پر بھی تھوڑی سی تنقید کی ہے، جنہوں نے شاید ان کے خیال میں کانسٹیٹیوشنل کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس بارے میں واضح طور پہ کہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کے جو بڑے ہیں وہ اس کے اوپر، اس مسودے کے اوپر سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں گے، تاکہ لوگوں کے اور ریاست کے جو حقوق ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے، ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ دوسری طرف فرانس کے صدر نے، جو فرانس کی پرائم منسٹر تھی، ان سے کل استعفیٰ لے لیا ہے، کل یعنی کہ 8 جنوری کو، اور متوقع ہے کہ آج وہ نئے پرائم منسٹر کا نام دیں گے، نئے پرائم منسٹر کے لیے آج شام کو، یعنی کہ 9 جنوری کی شام کو۔ خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے ان کو پرائم منسٹر کی ذمہ داریاں سونپی جائیں گی فرانس کے اندر۔ تیسری اہم خبر ہے وہ ہے بلغاریہ اور رومانیہ کے بارے میں۔ اچھی خبر ہے، بلغاریہ اور رومانیہ کو 18 سال کے بعد شنگن اسپیس میں شامل کر لیا گیا ہے، اب وہ شنگن کنٹریز کا حصہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ بلغاریہ اور رومانیہ ان کو کافی 18 سال سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو شنگن اسپیس کا حصہ بنایا جائے۔ مکمل طور پر تو ابھی تک ان کو شنگن اسپیس کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ یہ جو شمولیت ہے یہ محدود ہے، یعنی کہ پہلے مرحلے میں صرف جو ایئر ویز ہیں یا جو ہوائی راستے ہیں ان سے ہی، مطلب جو آزادانہ نقل و حرکت ہے لوگوں کی، وہ ہو سکے گی شنگن اسپیس میں۔ اگر آپ بائی روڈ آتے ہیں یا اگر آپ بائی سی آتے ہیں تو اس صورت میں آپ انٹر نہیں ہو سکیں گے بغیر ویزا کے شنگن اسپیس میں۔ پہلے مرحلے میں 31 مارچ سے اس کا اطلاق ہوگا، اور بلغاریہ اور رومانیہ کو انہوں نے شنگن اسپیس کا حصہ تسلیم کر لیا، یعنی کہ اگر آپ کے پاس رومانیہ کا یا بلغاریہ کا ویزا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بلغاریہ اور رومانیہ کو شنگن اسپیس کا حصہ بنا لیا گیا ہے، لیکن یہ صرف ایئر ویز کے تھرو ممکن ہوگا۔ آپ ہوائی راستے سے آتے ہیں، سپوز اگر پاس رومانیہ یا بلغاریہ کا ویزا ہے تو آپ ہوائی راستے سے باقی جو یورپین شنگن کنٹریز ہیں ان تک رسائی حاصل کر سکیں گے، بائی روڈ آپ نہیں ایکسیس کر سکتے۔ تو یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی یورپ کے بارے میں اور کچھ فرانس کے بارے میں۔ 25 جنوری کو جب یہ قانون حتمی شکل اختیار کرتا ہے، یہ مسودہ حتمی شکل اختیار کرتا ہے اور قانون بننے کے لیے صدر کے پاس جائے گا دستخط کے لیے، تو پھر ہم باری باری جو اس کے مختلف حصے ہیں، جس میں امیگریشن ہے، جس میں لیگل فیملیال ہے، اس کے اندر نیشنلٹی ہے، اس کے اندر امپلائمنٹ ہے، یا جو دیگر اس کے مختلف حصے ان کے اوپر باری باری ہم علیحدہ سے پروگرام کریں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔